بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حج کا مختصر اور آسان طریقہ۔ سب سے پہلے آپ یہ بات سمجھیں کہ حج کی 3 قسمیں ہیں: حج تمتع، حج قران اور حج افراد۔ ان تینوں اقسام میں سے جون سی قسم چاہے اختیار کریں، البتہ میقات کے اندر رہنے والے جو لوگ ہیں وہ حج افراد کریں گے، یعنی میقات یعنی ذوالحلیفہ، ذات عراق، یلملم، اسی طریقے سے جحفہ ہے، قرن المنازل ہے، ان کے اندر جو رہنے والے جو لوگ ہیں وہ حج افراد کریں گے۔ حج تمتع، حج تمتع میں میقات سے صرف عمرے کا احرام باندھا جاتا ہے اور عمرہ کا طواف اور سعی کریں اور بال مڈوا کر یا کٹوا کر احرام اتار دیں، پھر 7ویں یا 8ویں ذی الحجہ کو حج کا احرام باندھیں اور 8ویں ذی الحجہ کو تلبیہ پڑھتے ہوئے مینا روانہ ہو جائے۔ حج قران، حج قران میں میقات سے حج اور عمرہ دونوں کا ایک ساتھ احرام باندھیں، پھر عمرہ کا طواف کریں اور سعی کریں اور احرام ہی کی حالت میں رہیں، ممنوعات احرام سے بچتے رہیں اور 8ویں ذی الحجہ کو تلبیہ پڑھتے ہوئے مینا روانہ ہو جائے۔ حج افراد، حج افراد میں میقات سے صرف حج کا احرام باندھنا ہے اور طواف قدوم کرنا ہے، احرام ہی کی حالت میں رہیں، ممنوعات احرام سے بچتے رہیں اور 8ویں ذی الحجہ کو تلبیہ پڑھتے ہوئے مینا روانہ ہو جائے۔ تلبیہ کیا ہے؟ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمہ لک والملک لا شریک لک۔ اب حج کے جو 5 دن ہیں، حج کا پہلا دن یعنی 8ویں ذی الحجہ کو مکہ سے مینا کی طرف روانہ ہو جائے اور مینا میں قیام کر کے ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور 9ویں ذی الحجہ کی فجر کی نماز ادا کرے۔ مینا میں یہ 5 نمازیں ادا کرنا اور مینا میں رات گزارنا سنت ہے، لہذا اگر کسی وجہ سے مینا پہنچنے میں کچھ تاخیر ہو جائے یا مینا نہ پہنچ سکے تو کوئی دم وغیرہ لازم نہیں ہوگا، لیکن قصدن ایسا نہ کریں۔ حج کا دوسرا دن یعنی 9ویں ذی الحجہ کو صبح تلبیہ پڑھتے ہوئے مینا سے عرفات کے لیے روانہ ہو جائیں، عرفات پہنچ کر ظہر اور عصر کی نماز وہاں ادا کریں، غروب آفتاب تک قبلہ رخ کھڑے ہو کر خوب دعائیں کریں، غروب آفتاب کے بعد تلبیہ پڑھتے ہوئے عرفات سے مزدلفہ روانہ ہو جائیں، یعنی مغرب کے وقت کی نماز پڑھے بغیر مغرب کی نماز پڑھے بغیر مزدلفہ روانہ ہو جائیں، مزدلفہ پہنچ کر مغرب اور عشاء کی نمازیں عشاء کے وقت میں ادا کریں اور رات مزدلفہ میں گزاریں۔ ایک مسئلہ اور سنیے کہ جو لوگ معذور ہیں اور جو خواتین ہیں، اگر وہ آدھی رات کے بعد مزدلفہ سے مینا جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں۔ حج کا تیسرا دن یعنی 10 ذی الحجہ کو مزدلفہ میں نماز فجر ادا کر کے دعائیں کریں اور طلوع آفتاب سے پہلے مینا کے لیے روانہ ہو جائیں اور کنکریاں بھی ساتھ لے لیں، پھر مینا پہنچ کر بڑے اور آخری جمرے پر کنکریاں ماریں، ساتھ کنکریاں ماریں، پھر تلبیہ پڑھنا بند کر دیں اور قربانی کریں، اس کے بعد بال مڑواوے یا کٹواوے، پھر احرام اتار دیں، پھر احرام اتارنے کے بعد طواف زیارت کے لیے مکہ چلے جائیں اور مکہ میں جا کر طواف زیارت کریں، یعنی حج کا جو طواف ہے طواف زیارت وہ ادا کریں اور اس کے بعد حج کی سعی کریں۔ ایک مسئلہ اور سنیے کہ اگر کوئی شخص قربانی، بال کٹوانا
طواف زیارت کرنا اور حج کی جو سعی ہے، اگر کوئی شخص 12ویں ذی الحجہ کی مغرب تک مؤخر کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ حج کا چوتھا دن اور پانچواں دن یعنی 11 ذی الحجہ اور 12 ذی الحجہ کو مینا میں قیام کر کے تینوں جمرات پر زوال کے بعد ساتھ ساتھ کنکریاں مارنی ہیں، یعنی زوال کے بعد سے غروب آفتاب تک کسی بھی وقت تینوں جمرات پر کنکریاں مارنی ہیں۔ سب سے پہلے چھوٹے شیطان پر، پھر اس کے بعد درمیانی شیطان پر، پھر اس کے بعد بڑے شیطان پر کنکریاں مارنی ہیں۔ ایک مسئلہ اور سنیے کہ اگر کوئی شخص 10ویں ذی الحجہ کو طواف زیارت نہیں کر سکا تو 11 ذی الحجہ کو یا 12 ذی الحجہ کو کسی بھی وقت رات یا دن میں ادا کر سکتا ہے، اور 12 ذی الحجہ کو کنکریاں مارنے کے بعد یعنی تینوں جمرات کی رمی کرنے کے بعد مینا سے روانہ ہو جائے۔ اور اگر کوئی شخص 13ویں ذی الحجہ کو بھی مینا میں قیام کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تو 13ویں ذی الحجہ کو بھی تینوں جمرات پر کنکریاں مارنی ہیں، چاہے زوال کے بعد مارے اور چاہے زوال سے پہلے مارے۔ لیکن اگر کوئی شخص 13ویں ذی الحجہ کو مینا میں قیام کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ تینوں جمرات کی رمی کرے، یعنی تینوں جمرات پر کنکریاں مارے۔ واللہ اعلم بالصواب۔